بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹنی کا قصہ۔ مصفرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم شہود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو نصیحت کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایسی صفت کی حامل کی اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفت بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جا نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ سمجھا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ اس وادی سے حضرت ہود اور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جاتے ہوئے وادی اسکان سے گزرے تو دریافت کیا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وادی اسکان ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس جگہ سے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام بھی اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں، جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھیں۔ انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور کہتے ہیں کہ حج کرنا چاہتے تھے۔ غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حجر سے گزرنا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم ثمود کے علاقے مقام حجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنووں سے پانی بھرا جہاں سے قوم ثمود پانی بھرتی تھی، اور اس پانی سے آٹا گوندا اور ہنڈیاں پکائیں۔ تو آپ کے حکم سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیاں الٹ دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا ہو، اور ارشاد فرمایا، مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا، لہٰذا وہاں نہ جایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے مقام پر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب دیے جائیں اور لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے، اگر تم رو نہ سکو تو ان پر داخل نہ ہو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ان علاقوں میں پہنچے تو آپ نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور سفاری کو تیزی سے دوڑایا اور ان لوگوں کے علاقے میں جانے سے منع کر دیا مگر یہ کہ روتے ہوئے جائیں، اگر رونا نہیں آتا تو پھر ان پر داخل نہ ہوں، اس خوف سے
کہ تم کو وہی عذاب آ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے غم میں روتے ہوئے سرداروں کے پاس آئے تو وہ آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کام ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ چند سرپھرے نوجوانوں کا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عظیم ثانیہ اور گناہ کے بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ گئے تو بچہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا، وہ اس کے پیچھے اوپر چڑھے تو وہ اور زیادہ اونچا ہو گیا، اتنا کہ وہاں پرندے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بچہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 3 دفعہ زوردار آواز نکالی تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے کہا کہ اب تم 3 دن تک خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو، یہ وعدہ اٹل ہے اور سچا ہے، جھوٹ نہیں کہا گیا۔ اور قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ مہلت کے پہلے دن ان کے چہرے زردار اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب 4تھا دن ہوا جس میں بجلی کی سخت کڑک اور آواز تھی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر گر پڑے۔